بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونا ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کے حکم اور ارادے سے ہو رہا ہے. اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے یہ میرے اللہ کے علم کے اندر ہے. انسان کا مزاج، انسان کی کیفیت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے زیادہ پیسے اس لیے خرچ کیے تھے کہ اچھے سے اچھے فروٹ لے کر آؤ، انار زیادہ قیمت سے خرید کر آتا ہے کہ بڑا لذیذ ہوگا، لیکن جب کاٹتا ہے تو چند دانے اگر صحیح نہ نکلے، خود سوچو، اندازہ لگاؤ کتنا غصہ آتا ہے، کتنی دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. اور پھر غصہ آتا ہے دکاندار تاجر پر جب اس نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا. مثال کے طور پر میوے خریدنے کے لیے بازار چلے جائیں، کاغذی اخروٹ لے لو، قیمتی سے قیمتی اخروٹ لے لو، لیکن گھر آ کر اگر اس کو کھولیں، ایک آدھ اگر اندر سے ختم، خراب، کالا سیاہ نکل آئے تو کتنا غصہ آتا ہے، کتنا دل دکھتا ہے کہ میں نے زیادہ دام دے کر میں نے اچھے سے اچھا مال خریدا ہے، لیکن اندر سے تو یہ خراب نکلا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے
بندے جب میں تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے رزق دیا، جب عبادت کا ٹائم آیا، جب تو میری عبادت نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، اب سوچ جس طرح تو فروٹ خرید کے آیا ہے تجھے کتنا دکھ لگ رہا ہے، جب تو میری نافرمانی کرتا ہے کنڈے پہ توڑ مجھے کتنا غصہ آتا ہے، مجھے کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی۔ حالانکہ پھلوں کے اندر ذائقہ تو اللہ پاک ڈالتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے ان فروٹوں کے اندر، میووں کے اندر ذائقے میں اگر تبدیلی آئی ہے، یہ بھی تبدیلی ایک مبلغ بن کے آئی ہے، یہ تبدیلی بھی انسان کی اصلاح کے لیے آئی ہے، یہ تبدیلی بھی انسان کو سمجھانے کے لیے آئی ہے کہ جب تم اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو یہ میوے، یہ فروٹ، یہ سکھ چین اے انسان تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں بات ذائقہ کیوں نہ بنے، وجہ یہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری طرف دیکھ، علماء نے جہاں تک لکھا ہے، فرمایا جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے حال پہ دیکھ، اللہ پاک فرماتے ہیں تم اپنے اعمال پہ دیکھ، اگر تیری زندگی دکھ والی آئی ہے، غربت والی آئی ہے، پریشانی والی آئی ہے، تو کہتا ہے اللہ میرے حالات کو دیکھ، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے تو اپنے اعمال کو دیکھ۔ ایک بٹ مین ہے، رضاکار ہے، سپاہی ہے، اور اپنے افسر کا کہنا نہیں مانتا، تھانے دار کا کہنا نہیں مانتا، اپنے بڑے افسر کو شکایت کرے گا، کہے گا صاحب جی یہ جو میرا رضاکار ہے، یہ جو نفری آپ نے مجھے دی ہے، یہ میرا کہنا نہیں مانتے۔ اگر افسر کہے یہ تیرا کہنا نہیں مانتے، مجھے کتنا غصہ آ رہا ہے، جب تم میرا کہنا نہیں مانتا تو مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، اللہ پاک فرماتے ہیں خود سوچ تو اپنے اللہ کا کتنا کہنا مانتا ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز تو اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے، جس کا دل جدھر گھما دے، اگر اللہ پاک چاہے سکے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دے، اگر اللہ پاک چاہے تو میرے بھائی جو دشمن ہے وہ مہربان ہو جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، نظام قدرت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس دنیا جہاں کے اندر آئے ہیں اپنے اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف، یوم الجمعہ، اور میں جمعے
فرمایا دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. زبان میری ہے، فرمان تو میرے اللہ پاک کا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. فرمایا دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑو، جمعے کی نماز کے لیے متوجہ ہو جاؤ. جو دنیاوی کام کاج ہے، دنیاوی حقوق ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو. کیا مطلب؟ فرمایا دنیاوی مصروفیات چھوڑ دو. چاہے جتنے سے جتنا کام ضروری ہے اس ضروری کام کو چھوڑ دو. اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر کے اندر آ جاؤ. ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے فرما بردار بنیں. جب اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں کہ فَاسْعَوْا دوڑ پڑو، آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف. حدیث پاک کے اندر آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میری جگہ کوئی اور نماز پڑھائے اور میں چلا جاؤں، لکڑیاں اکٹھی کر لوں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سنتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے. خود غور کریں، کافر پہ نماز فرض نہیں ہے. معلوم یہ ہوا یہ کافروں کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ تو مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ تو نبی کے امتیوں کے لیے کہا جا رہا ہے، نبی کے دیوانوں کے لیے کہا جا رہا ہے، نبی کے پروانوں کے لیے کہا جا رہا ہے. فرمایا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر لوں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سنتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں آتے. پیارے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں تو مفہوم عرض کر رہا ہوں. ایک روایت کے اندر آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعے کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آسمان سے ایک رجسٹر لے کر آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اللہ پاک انہیں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جو سب سے پہلے مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے داخل ہو جائے. فرمایا ایک آدمی ہے، اس نے اونٹ ذبح کیا، اس کی گوشت بوٹیاں بنائی ہیں، پھر اس کو صدقہ خیرات کر کے اللہ کے راستہ میں تقسیم کر دیا. فرمایا جتنا ثواب اس اونٹ کو فرمایا بوٹیاں بنا کر صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے اونٹ والے کو، فرمایا اتنا ہی ثواب سب سے پہلے جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اس کے اعمال نامہ میں اتنا ثواب لکھ دو. یہ تو مفت کا حساب ہے، مفت کا ثواب ہے. اور ہم مسلمان ہیں، کاش کہ ہم غور کریں اور جمعے والے دن اتنی توجہ اور خیال سے چلیں، دوڑ کر چلیں. جس طرح ہم لاری اڈے جاتے ہیں بچ بچ کے بہنے ہیں کہ فران سیٹ تے کوئی اور نہ بیٹھ جائے، میں پہلے بیٹھا جمعے والی فران سیٹ تے بھی آ جا ہوا تھا، وی آئی پی سیٹ تے آؤ. یہ وی آئی پی پروٹوکول اللہ پاک دے رہے ہیں. ایک صدقہ خیرات کرنے کا ثواب
کا ثواب الگ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا ثواب الگ ہے۔ فرمایا جو دوسرے نمبر پہ آدمی مسجد میں داخل ہوگا، فرمایا ایک گائے ذبح کر کے گوشت بوٹیاں بنا کر اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب گائے والے کو جو ملنا ہے، اتنا ثواب دوسرے نمبر پہ مسجد کے اندر داخل ہونے والے کے اعمال نامے میں لکھ دو۔ جو تیسرے نمبر پہ مسجد میں جائے گا، فرمایا ایک بکری اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرنے والے کا ثواب لکھ دو۔ جو چوتھے نمبر پہ جائے گا، فرمایا ایک مرغا اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب لکھ دو۔ جو پانچویں نمبر پہ جائے گا، فرمایا مرغی کے انڈے کے برابر ثواب لکھ دو۔ پھر فرشتے اس اعمال نامے کو بند کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ پنڈن والے نو پتا ہے جمعہ کیڑی شان والا ہے، وہ بھی گلی وچ ہو کے دے گیا دوا جمعے دا دیہاڑا ہی نہیں، بڑی برکت والا دیہاڑا ہے، رحمت والا دیہاڑا ہے، لیکن جمعے دی نماز پڑھن والے نو پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ لگتا۔ اساں مسلماناں نو پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ لگتا۔ ہن اثر دا ٹائم آسی، اس نے کہ جمعہ بھی آئی، او یار میں تو ستا رہ گیا۔ کتنی ارمان کی بات ہے۔ اور میں جو جان بوجھ کر 2 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اور میں وہ منافق کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اذان اس کو اچھی نہیں لگتی، قرآن کی تلاوت اس کو اچھی نہیں لگتی، اللہ کا گھر اس کو اچھا نہیں لگتا، اللہ کے گھر میں اس کو سکون نہیں ملتا، گھر کے اندر بے چینی بے قراری رہتی ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اصل وجہ تو یہی ہے کہ ہماری آبادی میں اللہ کا گھر ہے، ہم نے اس کو ویران کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اعمال ہمارے گھر کے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ جس محلے کے اندر مسجد ویران ہو، اللہ کا گھر ویران ہو، اس محلے کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اس محلے کے اندر بیماریاں آتی ہیں، دکھ آتا ہے، تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا گھر خود بد دعا کرتا ہے، یا اللہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن انہوں نے تیرے گھر کی قدر نہیں کی، تیرے گھر کو ویران رکھا ہوا ہے۔ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں والی نشانیاں ان کے اندر نہیں ہیں۔ یا اللہ تیرے گھر کو انہوں نے اجاڑا ہوا ہے، کبھی پوچھتے بھی نہیں، کبھی جاتے بھی نہیں، دروازے کے آگے سے بھاگ کے گزر جاتے ہیں۔ یا اللہ جس طرح انہوں نے اپنی آبادی میں تیرے گھر کو ویران کیا ہوا ہے، اے اللہ تو ان کے گھریلیوں کو ویران کر دے، ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ یہ رات کو اللہ کا گھر بد دعا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے حالات اس طرح ہیں۔ بیوی ہے تو خامد کی نافرمان، خامد ہے تو بیوی سے لڑتا ہے، بچے ہیں تو امی سے لڑتے ہیں، امی ہے تو بچوں سے لڑتی ہے، ہر وقت گھر کے اندر لڑائیاں ہیں۔
کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، یہ گھر گھر کے اندر یہ بگاڑ کیوں ہے؟ اصل وجہ یہی ہے، ہم نے اپنی آبادی کے اندر اللہ کے گھر کو ویران کیا ہوا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خود سوچو، ہمارے سامنے تو حقیقت کھل کر آ رہی ہے نا۔ حالانکہ میں کشمیر میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، میں ہندوستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے تقریر نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی آبادی کے اندر بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں۔ دائیں جائیں، بائیں جائیں، آگے پیچھے ہر طرف مسلمانوں کے گھر ہیں، لیکن مسلمان جمعے کا بیان بھی سنتا ہے، جمعے کی اذان بھی سنتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آتا۔ مسجد کے آنے کے لیے اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قاری حلیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کر رہے تھے، نبینا تھے، کہنے لگے کہ اچانک مسجد کے دروازے پہ موٹر سائیکل کے رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر موٹر سائیکل چل گیا۔ تو قاری صاحب اپنے خادم کو کہہ رہے ہیں، یار دیکھ کون آیا تھا، چلا جا رہا ہے۔ کہا کہ کوئی آدمی آیا تھا، کہا اس سے پوچھو کیسے آیا تھا۔ اس سے پوچھا، کہنے لگا آیا تو تھا میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ہے جہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وضو خانہ ہے، اس کے ساتھ میں نے دیکھا جنازے والی چارپائی میں ڈر گیا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ قاری صاحب کہنے لگے اس کو کہہ تھوڑا یہ اگا میں کھٹا بھی ہوئے گی۔ مقصد کیا ہے؟ بازار میں نہیں ڈرتا، مسجد میں آ کر ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اندر جو بیٹھا ہے نا، اندر جنہوں کہتے ہیں اڈیاں تا پھڑ لینا ہے، جڑا وچ بیٹھے یہ نو پھڑ، یہ جو اندر بیٹھا ہے یہ عبادت کرنے نہیں دیتا۔ یہ جو اندر بیٹھا ہے یہ اللہ 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 کرنے نہیں دیتا۔ یہ جو اندر بیٹھا ہے یہ اللہ کا ذکر سننے نہیں دیتا۔ یہ جو اندر بیٹھا ہے یہ اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانے نہیں دیتا۔ اندر کی کیفیت خراب ہے۔ جس کا دل خراب ہے اس کا سارا جہان خراب ہے۔ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ایک دل اور ایک انسان کی زبان۔ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اگر یہ دونوں بگاڑ ان کے اندر آ جائے اس کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہم نے دلوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ یہ آیت مزیدار ہے، معنی بھی مزیدار ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون ہم نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اسی سمجھے دل کا سکون پلنگ دے اتے، صوفہ سیٹ تے، گڈیاں دے وچ، محلات دے وچ، مرغن کھانے
اچھے اچھے کھانے کھاون دے وچ، چنگے چنگے دوستاں دے وچ۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، فرمایا نہ کوٹھی بنگلیاں دے وچ سکون ہے، نہ لذیذ کھانیاں دے وچ سکون ہے۔ اگر سکون لونا چاہتے ہو اللہ دی یاد، اللہ دے ذکر نو حاصل کرو، تہاڈا مردہ دل جڑا سیاہ ہے اے زندہ ہو جاسی، تانوں سکون آ جاسی۔ گھروں کے اندر قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں، جس الماری کے اندر برتن پڑے ہیں اس کی صفائی تو ہو رہی ہے، جس الماری کے اندر اچھے اچھے کپڑے پڑے ہیں اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ آج تھوڑا جہا سی گھراں دے وچ جڑیاں میریاں ماواں بہناں بیٹھیاں، تھوڑا جہا دل دے کناں نال میری ایک گل سن لویا۔ ایک او الماری جے دے وچ اللہ دا قرآن پہ ہویا، وہ بھی گھر دے اندر ہے، اور ایک او الماری جے دے وچ تواڈے کانٹے لاکٹ وغیرہ پئے ہوئے۔ انہاں دعا تھاراں دا تھوڑا جہا موازنہ تے کرو، ایمان دا تے ٹھائیں پتہ لگ ہوئی سی۔ میری گل تے ناراض نہیں ہونا۔ اگر تہاڈا ایمان قیمتی ہے تو تانوں زیادہ پیار کہندے نال ہونا جس الماری دے وچ قرآن پہ ہویا، اون دی دیکھ بھال تو زیادہ کرنی۔ اگر لاکٹ والیاں وغیرہ جتھے رکھی ہوئی ہیں جے پیار ہے زیادہ اون دے نال تے دیکھ بھال تو نہیں کرنی۔ ہوں تسا آپ کنڈے تے تول لو، آپ ترازو تے تول لو، ذرا کوئی پریشانی آ جاوے، ذرا پتہ لگے کہ گلی میں چور آئے ودے ڈاکو آئے، یکدم اسی او جتھے سونا رکھا ہویا اس کیچی کیس دی پڑتال کرسا ٹھیک تا بھی ہے، یعنی اس کیچی کیس دی پڑتالاں ہوندیاں پئیاں جتھے چند پیسے پئے ہوئے، معمولی خزانہ بھی ہویا ہے، کوئی نہ کوئی اچھی قیمتی چیز پئی ہوئی ہے، انہیں بار بار پڑتال ہو رہی ہے۔ لیکن جس لئے تیرے ایمان کو چور پہ جاوڑ کدی قرآن والے خزانے نہیں دیکھئے، جس الماری دے میں تو قرآن پاک رکھے ہویا ہے، کدی اٹھے دیکھے بڑے بڑے جالے لگے کھڑے، وہ جالے والی صفائی کیا کرنی ہے؟ معلوم ہے ہویا اسانو اللہ دے قرآن دے مقابلے وچ استغفر اللہ، اللہ دے قرآن دے مقابلے وچ استغفر اللہ، اللہ دے قرآن دے مقابلے وچ استغفر اللہ۔ اسانو لوکٹ زیادہ عظیم اللہ دا قرآن عظیم کوئی نہیں۔ رزلٹ نکل آیا، گل کی سمجھتا آ گئی ہے نا۔ ہر گھر دے وچ قرآن ہی پئے ہوئے، ہر گھر قیمتی شیاں بھی پئی ہیں۔ اج اپنے گھر میں جا کے موازنہ کریا ہے، لکھیا ہے جس الماری قرآن پہ اٹھے کیفیت کیڑی ہے، اور جس الماری یا صندوق یا ٹیچی کیس قیمتی شیاں پئیاں اون دی کیفیت کیڑی ہے۔ مڑ اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے اے لکھیا ہے، ہاں اسی مسلمان، اسی مسلمان ہو کے اے حالت ہے۔ میں ایک اندازے تے گل پیا کرے نا، ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہو سے جو روزانہ پڑتال کرتے ہو سے، صفائی رکھتے ہو سے، لیکن 70% ایسے گھر ہیں اگر وہ اپنے قرآن والی الماری جا کے دیکھیں بڑے بڑے جالے لگے ہو سے، اتنے مٹی گھٹا ہو سی، انیریاں دی مٹی آئی پہ ہو سی، کبھی اس پاسے گئے بھی کوئی مون پتہ کیا آگنا یار صاحب شریکہ سانو جن گھر چھوڑیں، جن
شریکا ساڈے جادو کرا چھوڑیا، تویز کرائے، ساڈے گھر راتی آواز آندیاں، کیا خبر یہ قرآن اللہ دی بارگاہ وچ روندا ہوئے کہ انہاں مسلماناں اپنی الماری وچ رکھے ہویا ہے، اللہ ہر شے دی پڑتال ہوندی پئی ہے، تیرے قرآن والے توجہ بھی نہیں کرے تھے۔ ظاہری بات ہے، میں اکثر یہ گل کرتا ہوں نا، اپنے گھروں ویکھو، اپنے گھراں دے کمریاں ویکھو، جس کمرے میں روزانہ صفائی ہوتی ہے اس کمرے میں بچھو کیڑی مکوڑا کوئی نہیں ہوتا، جالے میں کوئی نہیں ہوتے۔ جتنے 4 دن صفائی نہ کیتی جاوے، مٹی گھٹا بھی آ جاتا ہے، کیڑی مکوڑا بھی آ جاتا ہے، بچھو سپ بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح جنہ کمریاں دی، جنہ گھراں دی صفائی ہوتی ہے، جتھے اللہ دا ذکر ہوتا ہے، جتھے اللہ دی عبادت ہوتی ہے، اتھے جن بھوت نہیں آتے، اتھے جن بھوت نہیں آتے۔ جن بھوت چڑیلاں آنیاں اسی جگہ تے ہیں جتھے اللہ دی عبادت نہ ہونی پئی ہوئے۔ جس طرح تسی کمریاں دی صفائی کریں دے ہو، اللہ دی عبادت تیرے دل دے کوٹھیاں دی صفائی ہے۔ اکثر گھراں دے اندر جنہاں دے مریض ہوندے، میں اللہ پاک دے گھرے بیٹھا بالکل سچ بول رہا، 1-2 دن ہوندے پہن کسی دے گھر کو جنہ دا مریض آئی، اللہ پاک نے توفیق میں دیتی ہوئی ہے، میں عمل کیتا، جن حاضر ہو گیا۔ جب جن حاضر ہویا، میں اس کو پوچھا، ہاں بھئی تو انہوں کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ بالکل اس جن نے بج گج کے آکھیا، میں انہوں تنگ کر رہا، یہ نمازہ نہیں پڑھتے۔ بالکل اس صحیح آکھیا، میں اللہ دے گھر میں بیٹھا۔ گھر دے ایک فرد نے آکھیا کہ فلاں بچہ بیمار کیوں رہندا ہے، کیا اے بھی تو تنگ کرنا ہے؟ ابو جن نے آکھیا اس کو پوچھو یہ نماز پڑھتا ہے، اے نمازہ شروع کر دے وے بیمار نہ ہو سی۔ بیمار نہ ہو سی دا مطلب یہ نہیں کہ کدی زندگی بیمار نہ ہو سی، جڑے اکثر مستقل بیمار رہندے او کیفیت دس رہا ہے۔ ڈاکٹر کو علاج کرا کے بندے تھک گئے، گھر دے پیسے سارے ختم ہو گئے، مریض انجے دا انجے ہے۔ وہ اکثر جن اکثر گھر دے وچ جب میں پڑھائی کرتا جن حاضر ہوندے، جن ایو شکایت کریں دن، آدھر کاری صاحب انہوں آکھو اللہ دا ذکر کیتا کریں، انہوں آکھو قرآن دی تلاوت کیتی کریں، انہوں آکھو نماز پڑھی کریں۔ جب اے نماز پڑھ سن، تلاوت کرے سن، اسا انہوں کو جنہ سا حدیث دا ایک واقعہ سنو، گل ختم کریں دے ہیں۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، اے ابی ہریرہ، جی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، فرمایا کھجورہ دا ڈھیر بھی ہویا ہے، اس تے پارا دے، خیال کری متا کچھ چور نہ آ جاوے۔ یہ حدیث پاک کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات نو پہرا دیتا، اچانک ایک چور آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چور دا بازو پکڑ لیا، منت سماجت کرنے لگ گیا، آپ کہنے لگا میرے بال بچے زیادہ ہیں، دکھ نال مرتے پین، اللہ دا نام میں چھوڑ دے، میں دوبارہ نہ آسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان چھوڑ دیتا۔
صبح کا ٹائم ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور دا کی بنیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چور تا آیا ہی منت سماجت کرنے لگ گیا ہے، میں ترس آ گیا، میں چھوڑ دیتا۔ فرمایا ابو ہریرہ خیال کریں آج رات دوبارہ آسیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پھر پہرا دیویں لگ گئے، رات کا ایک پہر گزریا، چور دوبارہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پکڑ لیا، منت سماجت کرنے لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائندے پیر ہوں تے کو میں نہیں چھوڑنا۔ آپ کہنے لگا اچھا میں دین دے متعلق تینوں ایک مسئلہ دساں، ان دے بدلے میں نہیں چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اچھا دس۔ آکھن لگا جیڑا بندہ اپنے مال دے اتے آیت کرسی پڑھ کے پھوک مریندا ہے جا اٹھے چور نہیں آندا، کیونکہ وعدہ کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے انہوں چھوڑ دیتا۔ صبح ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رات والے چور دا کی بنیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چور تا رات نہیں آیا ہی، میں انہوں پکڑے آئی، لیکن اس نے میں دین دا ایک باب دسیا ہے، اس وجہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا کی یاد آئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یاد آئی جیڑا آیت الکرسی پڑھ سی ان کا مقام مفعول راسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں دساں چور کون آئی؟ فرمایا وہ چور شیطان آئی، لیکن گل ٹھیک دس گیا ہے۔ معلوم ہے ہویا چاہے انسانہ میں چور کوئی ہوئے چاہے جنہ میں ہوئے، اگر انسانہ میں چور ہے تو ان دے خیالات تے اگر اٹیک کر رہا ہے تو شیطان جن کر رہا ہے نا، خیالات ہو پا رہا ہے ایتے مال کے چوری کر رہا ہے۔ آیت الکرسی اللہ نے اور طاقت رکھی ہے، جنات اثر نہیں کرتے۔ کہ سرکاری صاحب اتنے مریض ہوتے اسی آیت الکرسی پڑھنے ہیں، جن تک کوئی بھجدے۔ پیارے بھائیوں پہلی تو بات ہے اصل یقین نال نہیں پڑھتے، دوسری بات ہے اللہ پاک کو جو امتحان ہوتا ہے، لیکن یہ گل یاد رکھو اثر ضرور ہوتا ہے، اثر ضرور ہوتا ہے۔ ان کی مثال ہے جی میں پتھر ہے نا، پتھر اس پتھر ہوتے ہیں بالٹی پانی بھر کے سکتے پتھر نو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اسے پتھر ہوتے ایک ایک قطرہ آندہ رہے ہجے ادھی بالٹی پوری نہیں ہونی، لیکن ان سراغ ضرور ہو جائے۔ میرے بھائیوں اسی طرح بندہ یقین نال پڑھتا رہے اللہ کی گل پوری ہو سکتی ہے، اللہ کے دشمن کی گل پوری، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرا نبی سچا ہے۔ جب میرے نبی نے فرما دیتا تو یہ سمجھو میرے اللہ نے فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک سانو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو ڈھائی آئے بیٹھے ہو، اللہ انہاں قبول چ کرے، اسی موضوع میں